ایک بات میں نے سورہ آراف میں دیکھی، اس کو کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو میں ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے لاڈلے نبی ہیں یار، وہ پیغمبر، رب کریم کے وہ رسول کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے کم و بیش ہر پارے میں تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ کے وہ لاڈلے نبی جن کے لیے رب کریم نے دریا کو کہا کہ رستہ چھوڑ دے، 12 رستے بن گئے۔ اللہ کے وہ نبی جن کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل فرمایا، اللہ کے وہ رسول جو پتھر پر اپنا عصا مارے تو اللہ 12 چشمے پانی کے جاری فرما دے، اللہ کے وہ نبی جو اپنا عصا اپنی چھڑی زمین پر پھینک دیں تو وہ اژدہا بن جائے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم، اور سب سے بڑی بات یہ جن سے رب خود باتیں فرمائے، اللہ جن سے کلام فرمائے۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی، میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنا اللہ نے شان دیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل کے بچے قتل ہونے لگے۔ آپ نے ساری بات سنی ہوئی ہے، فرعون نے خواب دیکھا تھا، پھر بچے قتل کرانے لگے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو، اور پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو کچھ جہاد بھی کرنا پڑا، اس کے فرعون کے خلاف لڑنا بھی پڑا، آگے بھی بڑھنا پڑا۔ تو سورہ آراف میں مفہوم آیت یہ ہے کہ ایک دن بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ معاذ اللہ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں۔ بڑا مشکل نہیں یہ لفظ کسی کا بیان کرنا کسی کے لیے کہ آپ کے سبب سے گویا ہمارے بچے قتل ہوئے، اور آپ کے سبب سے ابھی بھی ہم تکلیف میں ہیں، ہم اذیت میں آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، پھر سچ کہا تھا نا حضرت سعد بن عبادہ نے، یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں جو آپ سے کہیں گے آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ جہاں جہاں اشارہ کرتے جائیں گے ہم سر قربان کرتے جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں گے آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے۔ حضور ہم حاضر ہیں اور حاضر رہیں گے، جاننے دیں گے، گردنیں کٹائیں گے، حاضر ہیں اور حاضر، بولیے حاضر ہیں اور حاضر، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کے لیے اتنی بڑی بات کر دی جناب موسیٰ کی قوم کہ حضرت موسیٰ پھر بھی دین حق کی بات کرنے سے پیچھے ہٹے۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ملامت کی پرواہ، کس صوفی کو برا نہیں کہا گیا۔ آپ صوفیاء کے حالات پڑھ کے دیکھ لیں، ان پر فتوے ہیں، کسی پر کوئی ہے اور کسی پر کوئی ہے۔ آپ علماء، سب علماء کو نکال کے دیکھ لیں، کسی پر لوگوں نے کوئی چارج شیٹ لگا دی ہے، کسی پر کوئی فتویٰ دے دیا ہے، کسی پر کوئی بات کر دی۔ لوگ، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغ کبابی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ مشائخ پر الزام لگاتے ہیں، برے الزامات معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بعض لوگوں پر فتوے دیے تھے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کی بات کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے 4 بڑے لوگ تھے جن کو لوگ بڑا جانتے تھے، ان کی غلطیوں پر انہیں تنبیہ کی اور کہا کہ اگر آپ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں تو آپ کے لیے دروازہ بھی کھلا ہے۔ لیکن سب زور لوگوں نے اس بات پہ لگا دیا کہ وہ شدت پسند تھے، ملامت کی، ان کے خلاف کتابیں لکھی، جانے کیا کیا کہا۔ ان کی اس ایک بات کو لے کر جو کہ عین حق تھی، لوگوں نے شدت پسند کہا، اور جو فاضل بریلوی نے ساری زندگی عشق رسول کا درس دیا، جو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جو انہوں نے رسول اللہ کے ترانے لوگوں کو یاد کرائے، جو انہوں نے ہر عنوان پر قلم اٹھایا، لوگ ان کی خدمات کو بھول گئے۔ یاد رکھو، تنقید کی اینک لگا کے دیکھو گے تو ساری دنیا غلط ہی نظر آئے گی، اور محبت کے ساتھ دیکھو گے تو اللہ نے کائنات میں بڑا حسن رکھا ہوا ہے۔
رب کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی شاندار ہے،